الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر أجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال من لم يدعو قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعو طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعاء الا استجيب له فاما ان يعجل في الدنيا واما ان يؤخر له في الاخره واما ان يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اس سائنسی دنیا میں ہر بندہ کوالٹی کانشیس واقع ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسے اس کی زندگی میں ہر چیز بیسٹ کوالٹی کی ملے. کپڑے بیسٹ کوالٹی کے چاہیے، جوتے بیسٹ کوالٹی کے چاہیے، گھر بنانا ہے بیسٹ کوالٹی کا بنانا ہے. یہاں تک کہ فیکٹری میں ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جس میں چیک کیا جاتا ہے کوالٹی، کیونکہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہمارے کسٹمر کٹ جائیں گے اگر ہم بیسٹ کوالٹی نہیں دیں گے. تو جیسے دنیاوی زندگی میں انسان بیسٹ کوالٹی ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے رقم زیادہ لینے پڑے وہ دے دیتا ہے، لیکن چیزوں میں سمجھوتا نہیں کرتا، اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ چیز تلاش کرتا ہے. اور ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. وزن کے اعتبار سے اگرچہ چیزیں ایک جیسی ہوں لیکن قیمت کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہیں. ایک من مٹی، ایک من لوہا، ایک من سونا، ایک من چاندی، سب ایک من ہے لیکن قیمت میں ہر ایک کی قیمت الگ الگ ہے. ایسے ہی
دنیاوی زندگی میں حضرت انسان کی ذات سے، جسم سے، وجود سے نکلنے والے اعمال اس کے کرنے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. بیسٹ اعمال اور کبھی کبھی وہ اعمال غارت چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے جیسے وہ اپنی زندگی میں فطری اعتبار سے بیسٹ کوالٹی کو چاہ رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بھی بیسٹ عمل چاہتے ہیں، عمدہ اعمال چاہتے ہیں. اسی کو سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، موت و حیات کے مالک ہے اللہ. کیوں پیدا ہوا ہے انسان، اسے زندگی کیوں بخشی گئی ہے، کیوں اسے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ پرکھ سکے، جانچ سکے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. بہترین اعمال کا ہم سے مطالبہ ہے، اور ہر عمل میں بیسٹ بھی ہوتا ہے اور لویسٹ بھی ہوتا ہے. آدمی اگر اس پر محنت کرے تو اس کا وہ عمل، اس کی وہ نیکی، اس کی وہ خوبی اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے، عمدہ ہو جاتی ہے. اور بے توجہی سے کرے، رسما رسمی کرے، برائے نام کرے تو اس کی جو روح ہے، اس کی جو عمدگی ہے وہ نکل جاتی ہے. چند اعمال گوشگزار کیے جا رہے ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں کتنی اہمیت ہے اعمال میں عمدگی لانے کے لیے. سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا. جی حضوری، اللہ کے حضور ہم کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اب ہمارا ذہن، جسم کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن، ہماری توجہ نماز میں رہنی چاہیے. جسم تو موجود ہے لیکن اس کا دماغ پوری دنیا میں پھر رہا ہے. شیطان محنت کرے گا، اس کی نماز کی روح چھیننے کی کوشش کرے گا، اس کا خشوع چھیننے کی کوشش کرے گا، اسے بھٹکائے گا، اس کے دھیان کو بھٹکائے گا. حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کو ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے کہ جو اس کو پہلے سے یاد نہیں تھی. یہ ہوگا، لیکن مومن بندے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے دھیان کو واپس نماز میں لائے، مشق کرے اپنی ایسی نماز کی کہ جس میں خشوع اور خضوع والی نماز وہ پڑھ سکے. ایسی نماز کا مطالبہ ہے. اور اس کے برعکس والی نماز کے بارے میں سورۃ الماعون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. آسان ترجمۃ القرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ وہ محمد فیوز تحریر فرما رہے ہیں کہ اس سے دو لوگ مراد ہیں. پہلے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے خرابی کی بات کہی گئی، ان کی بربادی کی بات کہی گئی. اور دوسرے وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان والی نماز نہیں پڑھتے، غفلت والی نماز پڑھتے ہیں، سستی والی نماز پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہیں اور نہ رکعتوں کا پتہ ہے، نہ نماز میں پڑھی جانے والی چیزوں کا استحضار ہے، اپنی سوچ میں گم ہے. اور بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو باہری زندگی میں آپ ان کو دیکھو تو الگ ان کا رویہ، ان کا مزاج، اور نماز میں آنے کے بعد وہ بدل جاتے ہیں، ایک دم چینج. ایسے لگتا ہے کہ کئی ہفتوں سے یہ بندہ سویا ہوا نہیں ہے، حالانکہ باہر اتنا زیادہ یہ چاق و چوبند، اتنا زیادہ چست، اتنا زیادہ ہوشیار کہ وہ احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اس کو کئی راتوں سے نیند نہیں آئی ہے، اتنا چوکند رہتا ہے. لیکن جیسے ہی نماز میں آیا اس کی جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہفتوں سے سویا نہیں ہے، اور ساری نیند اور ساری جمائیاں وہ نماز نہیں لے گا. ایسی نماز سے منع کیا گیا ہے.
اور خرابی بتائی گئی ہے، بربادی بتائی گئی ہے ان مصلی نمازیوں کی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور سستی کی علامت۔ دوسری چیز، قریب میں رمضان المبارک آنے والے ہیں، روزہ ایک فرض چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کی وجہ بتائی کہ متقی بننا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے کہ زندگی میں تقویٰ آ جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، کہ جو ہم کو گناہوں سے بچا سکے، دور رکھ سکے، اللہ کی ذات اقدس کا استحصال کہ گناہ کے بندہ قریب بھی نہ جائے، ایسی زندگی گزارنے کو تقوی بھری زندگی کہا جاتا ہے، اور اسی تقوی بھری زندگی کو لانے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ اس کے برعکس اگر ایسا نہیں ہوگا، بخاری شریف حدیث نمبر 1903، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا ہے، والعمل بھی، اور اس پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ یعنی ایسے بندے کا روزہ جو اپنے روزے میں جھوٹ بول رہا ہے، محض بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی اس کو دیتا نہیں، وہ بھوکا پیاسا ہے بندہ، روزے سے نہیں ہے۔ یہ ہے عمدگی اور بے توجہی کا فرق، کہ تقویٰ آئے گا اگر صحیح روزہ رکھا جائے گا۔ جن چیزوں سے روزے کی حالت میں اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے بچ کر روزہ رکھے گا تو روزے کی برکت سے تقویٰ آئے گا، اور اگر روزے میں وہ حرکتیں کرے گا جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے، تو اس کا یہ روزہ اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، یہ بھوکا ہے دن پر، پیاسا ہے دن پر، اور کچھ اس کو حاصل نہیں، جو اثرات، جو ثمرات ملنے تھے روزے کے، تقویٰ، وہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں دعا کی بابت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، میرا بندہ جو مجھ سے میرے متعلق پوچھے تو ان سے کہو کہ میں قریب ہوں، اور اللہ اپنی قربت ایک جگہ فرما رہے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اب یہ جو اثر ہے دعا کا، قبولیت ہوگی، دعا جب اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ مانگی جائے گی تو قبول ہوگی۔ اس کے برعکس ترمذی شریف حدیث نمبر 3479، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ، ڈگمگاہٹ نہ ہو دل میں، معلوم نہیں قبول ہوتی کہ نہیں، میں بہت گنہگار بندہ ہوں، میری سنتے کہ نہیں سنتے، میری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کشمکش میں اگر دعا مانگے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یقین ہو اللہ کی ذات اقدس پر کہ میں مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے ضرور دیں گے۔ موقنون بالاجابہ، وعلموا، جان لو، ان اللہ لا یستجیب الدعاء من قلب غافل لا، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے بے توجہی دعا میں، خصوصاً اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے، دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے، ہم ہاتھ پسارے ہوئے بیٹھے ہیں، کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے اس نے کیا چیز طلب کی ہے، کوئی پرواہ نہیں، صرف ایک رٹا ہے آمین آمین کا جو لگایا جاتا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے، مانگنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ میں ظالم ہوں، یہ کہہ رہا ہے آمین، ہمارے اس ظلم کو قبول کر لے ہماری طرف سے، نعوذ باللہ۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگا جا رہا ہے، سیکھنا ہے اور دل کو غافل نہیں رکھنا ہے۔ دعائیں مانگی جا رہی ہے، اور وہی جیسے نمازوں کی حالت بتائی گئی، سستی میں بھی کیفیت ہوتی ہے کہ ہاتھ پسارے ہوئے اور جمائی پہ جمائی لیا جا رہا ہے، کیا مانگا جا رہا ہے، کون مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کیا اللہ سے طلب کیا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کی نماز
اگر خضوع والی نہیں بن پا رہی ہے تو وہ نماز ہی نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے۔ ایک آدمی کا روزہ اگر اسے برائی سے باز نہیں رکھ پا رہا، وہ گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہا روزے کی حالت میں، وہ روزہ ہی نہ رکھے۔ ایک بندے کی دعا اسے غافل دل کے ساتھ وہ مانگ رہا ہے، وہ دعائی کرنا چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ عمل کو نہیں چھوڑنا ہے، اس میں پیدا شدہ نقص کو چھوڑنا ہے، خرابی کو چھوڑنا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کو چھوڑنا ہے، عین اس عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ ثمرات اپنی جگہ، اس کے نتائج اپنی جگہ، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ نماز فرض ہے ایمان والے پر، اس کو پڑھنا فرض ہے، اس کو پڑھنا پڑے گی، نماز نہیں چھوڑ سکتا وہ۔ روزہ فرض ہے، اس کو رکھنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے، چاہے جیسا اس کا فرض تو ادا ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ روحانیت والی عبادتیں ہوں، نماز روحانیت والی ہو، روزہ روحانیت والا ہو، دعا روحانیت والی ہو، لیکن کسی وجہ سے اگر اس سطح پر نہیں آ پایا اب تک تو چھوڑنا نہیں ہے، کرتے رہنا ہے۔ کیونکہ ابو داؤد شریف کے روایت ہے، حدیث نمبر 1479، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے 3373، انہ لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، مانگنا ہے، لیکن وہ صفات، وہ آداب اپنی دعاؤں میں لانے کی کوشش کرنی ہے جو مطلوب ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، دیکھو یہ جو حالت اور جو کیفیت ہماری دعاؤں کی ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ فرمایا ما من رجل يدعو اللہ بدعاء الا استجیب لہ، جب کوئی ایمان والا بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، وہ بات قبول ہو ہی جاتی ہے۔ اب اس کے 3 درجے بتائے گئے، قبولیت کے آثار کے، اس کے نتائج کے 3 درجے بتائے گئے۔ فَإِمَّا أَن يَسْتَعْجِلَ فِي الدُّنْيَا، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کی دعا مانگ رہا ہے اللہ دنیا میں اس کو پورا کر دیتے ہیں، میری فلاں پریشانی ختم ہو جائے ختم ہو جاتی ہے، فلاں مصیبت ٹل جائے ٹل جاتی ہے، میں مقروض ہوں قرض ادا ہو جائے ادا ہو جاتا ہے، جو بھی وہ دعا مانگ رہا ہے، جو بھی وہ دعا مانگ رہا ہے قبول ہو جاتی ہے دنیا میں۔ وَإِمَّا أَن يُؤَخِّرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی وہ قبول کی ہوئی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھتے ہیں، اس کو آخرت میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فنا ہونے والی دنیا میں اثر نہ دکھے، لیکن آخرت کی ابدالآباد زندگی میں جہاں ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترس رہا ہے اور اس کو ایک ایک نیکی کی وجہ سے اس کے درجے میں کمی بیشی ہونے والی ہے، وہاں پر اس کی یہ دعا کا اثر اس کو دکھ جائے۔ وَإِمَّا أَن يُكَفِّرَ عَنْهُ مِن ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس دعا کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے تو بہت سارے بندہ گناہ کر رہا ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے، دعا کی برکت سے اگر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحْمٍ، شرط کے ساتھ ہے کہ یہ دعا قبول ہی ہوتی ہے مگر 2 وجہ سے نہیں ہوگی، یا تو قطع رحمی کی دعا یا پھر کسی گناہ کی دعا۔ ایک آدمی اپنے گناہ کے پورا کرنے کے لیے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ فلاں خاتون سے مجھے محبت ہو گئی وہ مجھے مل جائے، اب یہ جو گناہ کی دعا ہے یہ ملے گی، یہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسی قطع رحمی کی دعا کہ فلاں میرا پرسان حال نہیں ہے، پوچھتا نہیں، رشتہ دار ہے، اس کے باوجود بھی مزاج پرسی تک نہیں ہوتی، اس کا اچھا نہ ہو، اس کا خراب ہو جائے، بدعا کر رہا ہے، یا اس کے لیے اس کے رشتے سے اس سے رشتے کو توڑنے کی دعا کر رہا ہے، یہ قبول نہیں ہوگی۔ او یستعجل، تیسری بات یا کہ عجلت پسند بندہ بن جائے تو قبول نہیں ہوگی۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یستعجل، صحابہ کرام پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد بازی عجلت کا کیا مطلب؟
قال تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول بندہ کہتا ہے دعوت ربی میں نے اللہ سے دعائیں کی میں بہت مانگتا ہوں اللہ سے میں بہت دعا کرتا ہوں فمستجاب لی تو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو جملے ہیں اکثر ادا ہوتے ہیں لوگوں کی زبان سے کہ بہت مانگ کے دیکھا قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، اور نعوذ باللہ اللہ ہماری کیوں سنے گا۔ یہ جو جملے ہوتے ہیں شکایت کے جملے یا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے مایوسی کے جملے، یہ جملے نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب مومن بندہ ایمان والا بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو یہ تین چیزوں میں سے ضرور اس کو ملتی ہے۔ تو اجرت پسند بندہ نہ بنے، اپنی دعاؤں میں صبر کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے ساتھ اپنی دعاؤں کو چھوڑ دے کہ اللہ تو میرے لیے جو بہتر چاہ رہا ہے وہ کر، میں نے تو یہ مانگا ہے، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، اور اگر میرے حق میں یہ بہتر نہیں تو جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ تو یہ جو مثالاً آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھی گئی ہے، یہ مثالاً ہیں ایسی زندگی کے ہر شعبے میں، عبادت کے ہر زاویے میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین، اللہ کے احکامات میں عمدگی لانی ہے اور اس کے آداب کی رعایت رکھنی ہے، اور ہر اس بات ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔